وہ دن اچھا ہو سکتا ہے جس دن ایک معصوم کو بے دردی سے کوڑے مارے گئے ہوں، جب ایک بے قصور شخص کا خون سڑکوں پر بہایا گیا ہو۔ دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، بلیو آن گاڈ چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے گڈ فرائیڈے کی۔ گڈ فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ گڈ فرائیڈے یعنی اچھا جمعہ۔ کیا واقعی ہی وہ دن اچھا ہو سکتا ہے جب محبت کو کانٹوں کے تاج سے زخمی کیا گیا اور پھر اسے لکڑی کی صلیب پر کینوں سے چڑھا دیا گیا؟ ایسا جمعہ جس میں درد تھا، چیخیں تھیں، تنہائی تھی، جس دن آسمان تاریک ہو گیا، زمین لرزا گئی اور خدا کا بیٹا فریاد کرتا رہا۔ اسے گڈ یعنی اچھا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں دنیا آج تک اسے گڈ فرائیڈے کہتی ہے؟ ایسا کیا خاص تھا اس دن میں؟ کیوں اسے قربانی کو اچھا کہا جاتا ہے جو دلوں کو توڑ گئی اور آسمان کو خاموش کر گئی؟ آج ہم اس راز کو کھولیں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ دن جو شکست لگتا ہے، در حقیقت محبت کی سب سے بڑی جیت کیسے تھی۔ یہ صرف ایک جمعہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب ایک غصہ نے گناہ کا بوجھ اٹھایا، جب یسوع نے خاموشی سے وہ سزا قبول کی جو دراصل ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ آئیں آج ہم اپنے دلوں سے پوچھیں، اگر وہ دن برا نہیں تھا تو وہ پھر اتنا اچھا کیوں تھا؟ بھیڑ چلا رہی تھی، اسے صلیب دو، اسے صلیب پر چڑھاؤ۔ سپاہی گالیاں دے رہے تھے اور وہ خاموشی سے سب کچھ سہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر درد تھا لیکن آنکھوں میں معافی تھی۔ اس کے خون سے زمین سرخ ہو رہی تھی لیکن اس کی روح میں وہ نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی سپہ سالار، اور پھر بھی سچا بادشاہ وہی نکلا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دن جو ہوا وہ صرف اس کے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے لیے تھا؟ اس لیے آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ صرف ایک کہانی نہیں سنیں گے بلکہ آپ اس محبت کو محسوس کریں گے جس نے محبت کو بھی ہرا دیا، جس نے ہمارے لیے موت کو گلے لگا لیا۔ یہ صرف ایک دن نہیں، یہ ایک دستاویز ہے جس میں لکھا ہے کہ خدا نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اس محبت کو سمجھنے کے لیے آج تیار ہو؟ دوستو، گڈ فرائیڈے کوئی جشن نہیں تھا، یہ انصاف اور ناانصافی کی جنگ تھی۔ یہ وہ دن تھا جب گناہوں کی سزا ایک ایسے نے اٹھائی جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی اتنی بڑی قربانی کیوں دے گا، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو اسے پہچانتے تک نہیں؟ تصور کریں ایک تنہا پہاڑی، اس پر ایک صلیب جس پر 3 ظالم کینوں سے محبت کو باندھ دیا گیا، اور اس محبت کی شکل میں ایک انسان لٹکا ہے۔ نہ کوئی شکایت، نہ کوئی بد دعا، نہ کوئی بدلہ، بس خون، درد اور ایک دکھی دل کی آخری فریاد، اے باپ انہیں معاف کر۔ کیا آپ سن پا رہے ہیں یہ الفاظ؟ کیا آپ کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں؟ ایک زخمی دل کی وہ پکار جو ان کے لیے نکلی تھی جو اسے مار رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں کیلیں تھیں، پیٹھ پر کوڑوں کے نشان تھے، سانس کمزور ہو چکی تھی مگر زبان سے رحمت برس رہی تھی۔ محبت نے بدلے کی بجائے معافی چاہی۔ جب ہم سب خاموش تھے، جب دنیا اندھی تھی، تب اس نے محبت کو چیخ بنا کر صلیب پر چڑھا دیا تاکہ ہم بچ جائیں۔ آج ہم اس راز کو کھولیں گے، اس درد کو محسوس کریں گے جس نے دنیا کو بدل ڈالا، اس محبت کی گہرائی میں اتریں گے جس نے موت کو شکست دی۔ تو اگر آپ تیار ہیں تو اپنے دلوں کو کھولیں، اپنی روح کو پرسکون کیجیے تاکہ میرے یسوع کی باتیں آپ کے دل میں اتر سکیں، آپ سمجھ سکیں وہ کون تھا اور اس کی محبت کیا تھی۔ یہ صرف ایک طریق نہیں بلکہ یہ تمہاری اور میری نجات کی چابی ہے۔ دوستو، یسوع مسیح وہ نام ہے جس نے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن کون تھا جس نے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا؟ لیکن وہ کون تھا؟ یہ شخص وہ ہے جو نہ بادشاہ تھا نہ سپہ سالار، پھر بھی اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ یسوع ایک بڑائی کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے دولت جمع نہیں کی، نہ کوئی محل بنوایا، پھر بھی جہاں بھی گیا
मोहब्बत, रहम और मौजा उसके साथ चलते थे। वो अंधों को बिनाई देता था, मुर्दों को जिंदा करता था और भूखों को खाना खिलाता था। लेकिन ये सब कुछ सबको पसंद नहीं आया। मजहबी रहनुमाओं को उसकी सच्चाई ने खौफजदा कर दिया। यीशु ने खुद को खुदा का बेटा कहा। यही से दुश्मनी शुरू हुई। यहूदी रहनुमाओं ने उसे तौहीन मज़हब के मरतब करार दिया, लेकिन अवाम उसे मसीहा मानने लगी। एक रात यीशु को यहूदा नामी शागिर्द ने धोखा देकर पकड़वाया। सिपाहियों ने उसे कोड़े मारे, कांटों का ताज पहनाया और सलीब पर चढ़ा दिया। 3 घंटे तक आसमान तरीक रहा, ज़मीन लज़रा गई। यीशु ने आखिरी लफ्ज़ कहे, पूरा हो गया, और अपनी रूह खुदा के हवाले कर दी। लेकिन ये मौत नहीं थी, ये एक नई ज़िंदगी थी। 3 दिन बाद यीशु मुर्दों में से जी उठा। उसने मौत पर फतह पाई। तो फिर इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि सलीब पर यीशु ने मौत नहीं पाई, बल्कि उसने मौत को मार दिया। उस दिन शैतान को शिकस्त हुई, कब्र को शिकस्त हुई और आसमान का दरवाज़ा इंसानों के लिए खुल गया। गुड फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि तकलीफ़ के पीछे एक मकसद होता है और मौत के बाद ज़िंदगी मुमकिन है। गुड फ्राइडे कैसे मनाएं? सिर्फ गम में ना दौड़ें, बल्कि उस दिन को रूह की तजदीद का दिन बनाएं। यीशु की कुर्बानी को याद करें, उसकी मोहब्बत को समझें। अगर आपको ये पैगाम महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। खुदा हम सब को यीशु का वफादार रखे। आमीन।